بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا منصوب باشد تو بغدادی اچھا جی، آگے 6 نشانیاں آ گئی ہیں. 7ویں شروع ہے منصوب. کسی اسم کے ساتھ یا نسبت کی کسی کلمے کے ساتھ یا نسبت کی لگی ہوئی ہو. کسی کلمے کے ساتھ یا نسبت کی لگی ہوئی ہو تو اس پورے کلمے کو کہتے ہیں منصوب. کیا کہتے ہیں؟ تو یا نسبت جس کلمے کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ کلمہ اسم ہوتا ہے. وہ کلمہ یا نسبت کی، مثلا مدنی، مکی، بغدادی، بصری، شامی، فلسطینی، مصری. سندا پہ یہ جو یا نسبت کی ہوتی ہے نا، یہ نہ فعل کے ساتھ لاحق ہوتی ہے نہ حرف کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، یہ صرف اسم کے ساتھ لاحق ہوتی ہے. تو جس کلمے کے ساتھ یا نسبت کی لگی ہوئی ہے یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے. ہاں جی، کیا ہے؟ جس کلمے کے ساتھ یا نسبت کی لگی ہوئی ہو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے. وہ کلمہ اسم ہوتا ہے. آخ بھائی، جس کلمے کے ساتھ یا نسبت کی لگی ہوئی ہو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے. پھر آخ ایک باری کے ساتھ یا نسبت کی لگی ہوئی ہو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے. ہوتا ہے. تو جتنے یہ منصوب ہوتے ہیں، جس کلمے کے ساتھ یا نسبت کی لگی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب. سمجھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ منصوب. اس کی مثال دی ہے بغداد کے ساتھ یا نسبت کی لگی تو کیا بن گیا؟ بغدادی. عربی کے اندر سنیں دھیان سے، یہ جو یا نسبت کی ہوتی ہے یہ مشدد ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مدنی یون، مکی یون، بصری یون، شامی یون، بغدادی یون. یا جو لگتی ہے نا ساتھ نسبت کی یہ مشدد ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جب آپ نے عربی عبارت پڑھنی ہے تو جس کلمے کے ساتھ یا نسبت کی لگی ہوئی ہے اس کو شد کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کو شد کے ساتھ پڑھنا ہے. شد کے ساتھ. سمجھی؟ کس کے ساتھ؟ شد کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. تو جس کلمے کے ساتھ یا نسبت کی لگی ہوئی ہو وہ کلمہ بولنا وہ کلمہ اسم ہوتا ہے. اسم ہوتا ہے. اس کی مثال دی جس طرح کہ بغدادی. کون؟ بغدادی. تو بغداد کے ساتھ یا نسبت کی لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے سمجھ لیا کہ بغداد کیا ہے؟ اسم ہے. سمجھائیا؟ مکی کے ساتھ یا نسبت کی لگی ہوئی ہے تو ہم نے سمجھ لیا کہ مکہ کیا ہے؟ مدنی کے ساتھ یا نسبت کی لگی ہوئی ہے تو ہم نے کیا سمجھا؟ مدینہ. شامی کے ساتھ یا نسبت کی لگی ہوئی ہے تو ہم نے کیا سمجھا؟ شام. فلسطینی کے ساتھ یا نسبت کی لگی ہوئی ہے تو ہم نے کیا سمجھا؟ فلسطین. تو انہوں نے اپنے کہا جو لوری ہیں جی، گجراتی ہیں جی، اکاڑوی، ملتانی، سمجھ آ گیا جی، روٹی کھانی، حلوہ کھانی جی. اچھا جی، منع کرو جی. حاشیے پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لفظ اصل میں ہے باغداد. باغداد فارسی کا لفظ ہے. باغ تو باغ ہو گیا تو داد دادن سے ہے. تو نوشیروان بادشاہ جو تھا نا جی، وہ سارے اس علاقے کا بادشاہ تھا. ایران، عراق سارا اس کے قبضے میں تھا. عرب کے ساتھ یہ اس زمانے کی جو سرحد تھی ملتی تھی. تو یہاں جہاں اب بغداد شہر ہے یہاں ایک باغ تھا جس باغ میں وہ ہر ہفتہ کو جا کر وہاں کے گرد و نواح کے لوگوں کے فیصلے کرتا اور ان کو انصاف مہیا کرتا. تو اس زمانے میں نام بن گیا باغداد، انصاف والا باغ. کیا؟ تو پھر جب وہاں آبادی ہو گئی
تو باغ کے الف کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا تو کیا بن گیا؟ بغداد۔ تو کثرت استعمال کلمے کو چھوٹا کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ آپ عربی میں سینکڑوں لفظ ایسے دیکھیں گے کہ اصل میں وہ اتنا لمبا ہے، چونکہ بار بار استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو اتنا کر دیا۔ بات سمجھیے جی؟ ایسا بس یہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اصل میں باغداد ہے، چونکہ وہاں نوشیروان کا باغ تھا جس میں بیٹھ کر وہ انصاف کرتا تھا۔ بعد میں جب آبادی ہوگی تو وہ الف کو حذف کیا تو نام بن گیا کیا؟ بغداد۔ من کر یا منصوب ہو جیسے بغدادی، یا منصوب ہو جیسے بغدادی، یا مثنى باشد چون رجلان۔ بس کوئی کلمہ تثنیہ ہے، کوئی کلمہ تثنیہ ہے تو وہ kəlmہ اسم ہے، کوئی کلمہ تو وہ کلمہ اسم ہے۔ تو تثنیہ ہونا اسم کا خاصہ ہے، اسم کی نشانی ہے۔ فعل اور حرف تثنیہ نہیں ہوتے۔ مولوی منہ چاہیے کھڑے ضربا یضربان دسدا جی چاند مطلب غصے پہ ہوندے نے بھی استاد کی پیارا جی۔ ہاں بھائی کیا کیا شباب بھائی؟ تثنیہ کوئی کلمہ تثنیہ ہو کوئی کلمہ تثنیہ ہو تو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے، وہ کلمہ اسم ہوتا ہے، کیونکہ تثنیہ صرف اسم ہوتا ہے، حرف اور فعل تثنیہ نہیں ہوتے۔ ہاں جی کوئی کلمہ تثنیہ ہو وہ اسم ہوتا ہے، کیونکہ حرف اور فعل تثنیہ نہیں ہوتے، حرف اور فعل تثنیہ نہیں ہوتے۔ راجولان یہ راجولن کا تثنیہ ہے، تو لہذا راجولان چونکہ تثنیہ ہے لہذا یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ زاربان جی بائی باپ پڑھے جی کہ نہیں؟ انہوں میں جڑے اسم فاعل تے مفعول دے مضروبان، زاربان، شریفان، مکتسبان، مکتسبان، وہ کیا ہے؟ سارے اسم ہیں۔ ایشا بس مزربن مزربان تے مضربن مضربان مزربان مضربان، ازرب سے ازربان، زربا سے زربیان، یہ سارے کیا ہیں؟ جو بھی کلمہ اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ، جو کلمہ تثنیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے جی۔ فعل حرف تثنیہ نہیں ہوتے۔ یا مثنیٰ ہو، کیا مطلب؟ جو کلمہ تثنیہ ہوگا وہ ہوگا، جیسے راجولان۔ ایک ایک نشانی نو سمجھو، دماغ جنو جگہ دیو جی۔ یا مثنى ہو جیسے رجلان، یا مثنیٰ ہو جیسے راجولان، یا مجموع باشد چون رجال۔ اچھا جی، نامی نشانی اسم کی، کوئی بھی کلمہ جمع ہو، کوئی بھی کلمہ تو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے، وہ کلمہ کوئی بھی کلمہ جمع ہو تو وہ کلمہ، کیونکہ فعل جمع نہیں ہوتا، حرف جمع نہیں ہوتا۔ جمع ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے، جمع ہونا بھی، کوئی کلمہ جمع ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے۔ ہاں بھائی کوئی کلمہ جمع ہو تو یہ اسم کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ نشانی ہوتی کا مطلب نہیں ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ جو جمع ہے یہ آپ کیا ہے؟ اسم ہے، یہ مطلب ہے۔ کوئی کلمہ اسم جمع ہو تو یہ کلمہ اسم یہ ہوتا ہے، کلمہ اسم ہوتا ہے، کوئی کلمہ، کوئی کلمہ جمع ہو تو یہ کلمہ اسم ہوتا ہے، کیونکہ جمع نہ فعل بنتا ہے نہ حرف بنتا ہے، نہ حرف بنتا ہے، جمع نہ جمع نہ فعل بنتا ہے اور نہ حرف بنتا ہے۔ شاباش۔ یا مجموع ہو جیسے رجال جی، یا مجموع ہو جیسے رجال، یا مجموع مجموع کا معنی جمع۔ جیسے رجال،
ایسا بس یا موصول حاشیے پر سوال لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یا زارا با یہ فعل ہے تثنیہ ہے، سمجھائیے، تضربان فعل ہے نہ، زارا با آگے ضربتا، ضرب تو ما فعل ہے اور تثنیہ ہے، پھر واپس آ جائیں، زارا بو فعل ہے اور جمع ہے، تے ضرب تم فعل ہے اور جمع ہے، ضرب نہ فعل ہے اور ضرب تنا فعل ہے اور جمع ہے، اور مضارع میں چلے جائیں، یضربان جگہ بنائے جے سارے، یضربان تضربان تضربان، آگے چوتھا تضربان، یہ کیا ہے سارے فعل ہے اور تثنیہ ہے، یضربون تضربون یہ یضربنا تضربنا فعل ہے اور اتنے مذکر مؤنث کی گل نہیں ہو رہی، یہ کیا ہے جمع ہے۔ تو وہ موشی کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کل تو آپ نے بنائیاں پڑھی ہیں، وہ فعل تثنیہ جمع ہے یا ساتھ جو ضمیریں لگائی ہیں وہ تثنیہ جمع ہے؟ وہ پڑھا ہے نا، میں نے کہا یاد رکھے جی، الف ضمیر علامت تثنیہ، واو ضمیر علامت تثنیہ، تو فعل تثنیہ جمع نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ضمیر اسم ہوتی ہے، ضمیر اسم ہوتی ہے، تو فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتے، وہ جو ساتھ علامتیں لگی ہیں جو ضمیریں ہیں وہ تثنیہ جمع ہے، جن کی وجہ سے مجازن فعل کو کیا کہہ دیتے ہیں، ورنہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، وہ ضمیریں ہیں ساتھ، تو ضمیر کیا ہوتی ہے، ضمیر اسم ہوتی ہے جی، تو پھر تثنیہ جمع کون ہوا، اسم ہوا، کون ہوا، تو وہ فعل کو نسبت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں یہ فعل تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ فعل جمع کا صیغہ ہے، بات سمجھیے جی، ورنہ اصل میں آپ نے کل بنائیاں ساری پڑھی ہیں جو سات علامتیں لگی ہیں جو ضمیریں ہیں، ان کا نام ہے کیا، علامت تثنیہ، علامت جمع، بات سمجھیے ایشا بس۔ ہاں جی، کیا سوال ہے؟ سوال ہے کہ یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ تثنیہ ہونا جمع ہونا یہ اسم میں ہوتا ہے فعلوں میں نہیں ہوتا، یہ بات ہم نہیں مانتے، یہ بات اس لیے کہ فعل بھی تثنیہ ہوتے ہیں اور کہ کوئی نہیں ساری گردانہ پڑی ہیں جی، تو اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، فعل کے ساتھ جو ضمیریں لگی ہوئی ہیں وہ تثنیہ جمع ہے، بنائیاں کل تو پڑھتے پے ہو کہ کوئی نہیں پتہ لگتا پیا، تو ضمیر کیا ہوتی ہے، اسم ہوتی ہے، تو لہذا فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا۔ آنکھ بڑکی میں یہ جو قانون بیان کیا ہے کہ اسم جو بھی کلمہ جمع ہو وہ اسم ہوتا ہے، تو اس کو ہم نہیں مانتے۔ تثنیہ ہونا اور جمع ہونا، تثنیہ ہونا اور جمع ہونا یہ اسم کا خاص اسم کی علامت ہے، فعل تثنیہ نہیں ہوتا، فعل تثنیہ نہیں ہوتا اور نہ ہی حرف تثنیہ ہوتا ہے، اور نہ فعل جمع ہوتا ہے، اور نہ ہی فعل جمع ہوتا ہے، ہم یہ بات نہیں مانتے، ہم یہ بات نہیں مانتے کیونکہ جو ہم نے پیچھے گردانیں پڑھی ہیں ان میں فعل تثنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ خود جمع اور تثنیہ نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ جو علامتیں لگی ہیں وہ تثنیہ اور جمع ہے، اور وہ ضمیریں ہیں، اور وہ ضمیریں جو ہیں وہ اس اور وہ ضمیریں ہیں، اور وہ ضمیریں ہیں، اور ضمیریں اسم ہوتی ہیں، اسم ہوتی ہیں، گل سمجھیے ایشا بس آگے بھی یا موصول باشد جو جاء رجل عالم۔ آپ سے کوئی پوچھے رجل اسم ہے کہ فعل ہے حرف ہے، کیا کہیں گے آپ؟ رجل کیا نشانی ہے؟ تنوین ہے۔ عالم کیا ہے؟ کیا نشانی ہے؟ واہ 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 واہ۔ اچھا جی، کتنی ہوگی؟ 9 آ گئی ہیں۔ 10ویں نشانی، اسم کی 10ویں نشانی یہ ہے کوئی بھی کلمہ ترکیب کے اندر موصوف بنا ہوا ہو تو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے، کوئی بھی کلمہ ترکیب کے اندر اسم ہوتا ہے۔ اس کو تعبیر یوں کرتے ہیں کہ موصوف ہونا اسم کی نشانی ہے، موصوف ہونا بذات وہ ہے کہ کوئی بھی کلمہ ترکیب میں موصوف بنا ہوا ہو تو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے۔ ہاں جی، کیا ہے؟
کوئی بھی کلمہ ترکیب میں واقع ہوا ہو اور اٹھا کم ترکیب میں موصوف بنے، ترکیب میں موصوف بنے کیونکہ موصوف کلا نہیں ہوندا، صفت نال ملنی تو تا موصوف بننا ہے. ہاں جی وہ کلمہ اسم ہوتا ہے، ہاں، یعنی موصوف ہونا ہونا اسم کی علامت. علامت ہے. جی کوئی بھی کلمہ ترکیب کے اندر موصوف بنے تو وہ اسم ہوتا ہے، کیونکہ موصوف ہونا یہ اسم کی نشانی ہے. اسم کی نشانی ہے. کتنی ہو گئی ہیں؟ 10. مثال دیکھو اور ترجمہ سنو. جاء رجل عالم، جاء فعل، رجل چلی گیا جی موصوف، عالم صفت، موصوف با صفت فاعل، فعل با فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ، یہ تو اس کی ترکیب ہو گئی. بات سمجھیے؟ کر کے پڑا ترکیب. جا فعل، رجل موصوف، عالم صفت، موصوف با صفت فاعل، فعل با فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ. اس میں جو موصوف ہے وہ کون ہے؟ اگر تنوین نہ بھی ہو، اب تو تنوین نشانی ہے نا، یہ چونکہ ترکیب میں کیا بنا ہوا ہے اس لیے یہ اسم ہے، نہ فعل ہے نہ حرف ہے. ایشا بس کیا کیا ہے اس مثال میں؟ اس مثال میں رجل کیونکہ موصوف بنا ہوا ہے اس لیے اسم ہے. اس لیے اسم ہے. اب اس کا معنی سمجھے، وہ آگے جا کر تو بڑی کتابوں میں اس طرح معنی نہیں ہوتا، شروع میں یہ معنی پکوایا جاتا ہے. آیا رجل، ایسا رجل جو کہ عالم ہے، یہ شروع میں صفت موصوف کا معنی یوں پکوایا جاتا ہے. آیا رجل، ایسا رجل جو کہ، من کرنا، آیا رجل ایسا رجل جو کہ عالم ہے. آیا رجل ایسا رجل جو کہ عالم ہے. ہاں تو من کر کا مولی بلال. آیا رجل ایسا رجل جو کہ عالم ہے. تو صفت موصوف کے درمیان ایسا یہ لفظ بولا جاتا ہے. کون سا؟ ایسا. آیا رجل، ایسا رجل جو کہ عالم ہے، یہ معنی ہوتا ہے صفت موصوف کا. بات سمجھیے ایسا سمجھانے کے لیے. جی تائے متحرک بدو کا یہ الحمدللہ رب العالمین میں جو رب ہے یہ اسم جلالت کی صفت ہے، اسم جلالت موصوف ہے. تو اس کے مطابق معنی ہوتا ہے تمام حمدیں اللہ کے لیے، ایسا اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. بات سمجھیے؟ یہ صفت موصوف کا معنی ہوتا ہے. چلو جی. تائے متحرک بدو کا مندد چون زار بدو. بس کسی بھی کلمے کے آخر میں تا لگی ہوئی ہو اور تا متحرک ہو، بشرطے کہ وہ تا لام کلمہ نہ ہو، بشرطے کہ لام کلمے سے آگے ہو. کسی بھی کلمے کے آخر میں تا ہو اور وہ لام کلمہ اس سے آگے ہو، اور وہ تا متحرک ہو، تا زبر تا زرتے، تا پشتو، یا تا دو زبر تن، تا دو زرتن، تا دو پشتون، انج دی تا ہوئے. یہ تا جس کلمے کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ کلمہ اسم ہوتا ہے، کیونکہ حرکتوں والی تا جو لام کلمے کے بعد ہوتی ہے یہ تا نہ اس فعل کے ساتھ لاحق ہوتی ہے اور نہ حرف کے ساتھ لاحق ہوتی ہے. ہاں جی بیٹا جی. کوئی بھی کلمہ جس کے آخر میں تا متحرکہ ہو، یعنی تا زبر تا زرتے، تا پشتو، تا دو زبر تن، تا دو زرتن، تا دو پشتون. دماغ حاضر کرو جی. کوئی بھی کلمہ جس کے آخر میں تا متحرکہ ہو اور بشرطے کہ وہ لام کلمہ نہ ہو جی تو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے. تا متحرکہ نہ اسم کی علامت ہے. شاباش ہے. تو پھر کس کی علامت ہے؟ یہ تا متحرکہ نہ فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے اور نہ حرف کے ساتھ. تو لہذا تا متحرکہ جس کلمے کے ساتھ متصل ہے یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے. ایشا بس تو سمجھی گل ہو کہ کوئی نہیں. چلو جی. یہ آخری نشانی ہے اسم کی. یا تا متحرکہ اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کلمے کے ساتھ پابندد متصل ہو، جیسے زار باتن،
ضاربتن ناصرتن عالمتن سمجھیا زبیربتن نویسرتن مضروبتن مزیریبتن جتھے جتھے بھی تے لگی ہو کی ہے اے شاباش ہاں جی یا تائے متحرک اس کے ساتھ متصل ہو جیسے ضاربتن یا شاباش دائیں متحرک اس کے ساتھ متصل ہو جیسے ضاربتن اے شاباش گل سمجھیے کتنی آ گئی ہیں تو اسم کی علامتیں 11 ہیں بڑیاں کتابیں جو کدی اور آوے گی مشہور ہی ہے کتنی ہیں 11 ہیں جس کلمے میں ان 11 میں سے 1 2 3 4 پائیاں جان پھر تو موج ہو گئی سمجھ آئیے اور جتنے 1 روپیہ دی شے ملتی وہ 2 روپیہ سے 2 باری مل جائے گی نا جی جس کلمے کے ساتھ ان 11 علامتوں میں سے کوئی علامت لگی ہوئی ہو وہ کلمہ کیا ہوتا ہے یہ پکانا کنے میں آپ کے جڑے بزرگ نے کر آپ پکانا ہے سمجھ کیونکہ بزرگاں کرو پہ چھڑے بجا پتر تو پڑھ انہیں اتنی بھی پڑھی ایسی سبق اپیری پکان جی انہیں پکانا آپ نہ آ جاندے سمجھی گل سبق بھی آپ پڑھنا بھی آپ تو پکانا بھی اے شاباش چل بھی اگے علامت فعل آنکھ کے قد در اول اشباشت چون قد ضربا اچھا یہ جو علامتیں ہیں نا جی جو اگلی کتاب میں جائیں گے تو یہ تو جس طرح پڑھا ہے یہاں اس طرح پڑھنا ہے آگے جا کر ان کی علامتیں ہونا بیان کرتے ہیں کہ اسم کی علامت ہے معرف باللام ہونا مجرور ہونا منون ہونا مسند الیہ ہونا مضاف ہونا مصغر ہونا منصوب ہونا مثنی ہونا مجموع ہونا موصوف ہونا تائے متحرکہ والا ہونا یہ نشانیاں اسم کی یہ اس طرح اس حالت میں ہونا یہ اسم کی نشانی ہے بات سمجھیے جی یعنی اس طرح ہونا یہ کیا ہے اسم کی نشانی اچھا جس کلمے پر الف لام ہوتا ہے نا اس کا نام ہوتا ہے معرف باللام کیا نام ہوتا ہے ایک او معرف منطقی والا ہو رہے او معرف ہے جس کلمے تے الف لام ہوئے او کی ہوندا ہے اسم کے حرف کے فعل تو اس کا نام کیا ہوتا ہے معرف باللام کیا نام ہوتا ہے اگا چلو جی علامت علامت فعل آنکھ کے قد در اول اشباشت چون قد ضربا بس اسم کی علامتوں سے میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ فارغ ہونے کے بعد فعل کی علامتیں بیان کرتے ہیں کس کی فعل کی علامت تو فعل کی علامتوں میں سے پہلی علامت کوئی کلمہ جس کے شروع میں لفظ قاف زبر دال قد لگا ہوا ہو وہ کلمہ فعل ہوتا ہے قد نہ حرفوں پہ آتا ہے نہ اسموں پہ آتا ہے وہ کلمہ جس کے شروع میں قد ہے قد یہ نشانی ہے کہ جس کے اوپر میں داخل ہوں وہ فعل ہے وہ کیا کیا جی جس کلمے کے شروع میں قد ہو وہ فعل ہوتا ہے یعنی فعل نہ اسم کے شروع میں آ سکتا ہے اور نہ حرف کے شروع میں آتا ہے فعل قد اور آ سکتا ہے بھی عربی بولی ہے جدی بھی انہاں کدی استعمال نہیں کیتا بولی پہلوں ہے تے قانون سمجھ آتی پی ہے جی جنج دی بولی بولی جاندی ہے پھر نظام وچ بھی اوویں ہی جاندی وچ بندہ کو گڑبڑ نہیں کر سکتا جی ہر سمجھ آتی پی اے مطلب ہے جی جس کلمے کے شروع میں قد آ جائے وہ فعل ہوتا ہے فعل نہ اسم کے شروع میں آتا ہے فعل نہ اسم کے شروع میں آتا ہے اور نہ حرف کے شروع تو جس کلمے کے شروع میں کیا آ جائے قد وہ کلمہ فعل ہوتا ہے تو اکثر قد جو ہے نا وہ فعل ماضی پر آتا ہے کس پر آتا ہے فعل ماضی پر تحقیق کا معنی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے اکثر فعل ماضی کے اوپر قد آتا ہے تو کبھی ذکر ہوتا ہے کبھی مقدر ہوتا ہے اس کا معنی وہاں کیا جاتا ہے بولا نا مسئلہ نحو کے جی چلو جی اور فعل کی نشانیاں یہ ہیں یہ معنی کرنا اس جملے دا جی کہ قد کلمے کے اول میں ہو جیسے قد ضرب فعل کی نشانیاں یہ ہیں جیسے قد کلمے کے اول میں ہو جیسے قد ضربا
ضرب کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. قد ضرب کا معنی ہے تحقیق مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. بات سمجھیے. ویسے وہ آگے ہے کہ جب قد لگتا ہے تو وہ ماضی قریب بن جاتی ہے. وہ اگلی کتاب میں وہ جیسے آپ نے پڑھی ہے نا پیچھے ماضی کی قسمیں پڑھی ہیں کہ نہیں قسمیں. ہاں اسی طرح عربی کے اندر بھی ماضی کی قسمیں ہوتی ہیں. وہ اگلی کتاب میں انشاءاللہ آ جائیں گے. چل جی کون سا حرف داخل ہو تو ماضی مطلق تو ہوتی ویسے ہی ہے ساری مطلق ہی ہیں. قریب بعید احتمالی ساری وہ تمنائی بنے گی. جی اور فعل کی نشانیاں یہ ہیں کہ قد کلمے کے اول میں ہو جیسے قد ضرب. شابہ جی اگے جی یو یاسین باشد چم سیضرب. بس کسی بھی کلمے کے شروع میں سین زبر سا ہو بشرطے کہ فا کلمہ نہ بنے. فا کلمہ تو پھر اس کا اپنا بن گیا نا. جی بات سمجھیے. کسی بھی کلمے کے شروع میں سین داخل ہو سین ہو لیکن وہ کلمہ نہ ہو یعنی اس کلمے کے اوپر داخل ہوا وہ کلمے کے اندر داخل نہ ہو. تو جس کلمے کے اوپر سین زبر سا ہوتا ہے وہ کلمہ فعل ہوتا ہے. وہ کلمہ یہ سین زبر سا نہ اس فعلوں اسموں پر داخل ہوتا ہے اور نہ. ہاں جی کیا کہ جس کلمے کے شروع جس کلمے کے اوپر سین داخل ہو تو وہ کلمہ فعل ہوتا ہے. کیونکہ سین نہ اسموں پر داخل ہوتا ہے اور نہ حرفوں پر. ہاں بھائی جس کلمے کے اوپر سین داخل ہو وہ فعل ہوتا ہے. نہ سین نہ فعل نہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور نہ حرفوں پر. سا یا زریبو کیا نشانی ہے. یضربو کیا ہے یضرب فعل. ویسے تو پڑھے ہی پڑھے ہے نا. نشانی کیا ہے اس پر سین داخل ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ سَيَقُولُ میں یقول کیا ہے قال یقول کیا ہے یقول فعل. کیا نشانی ہے سین داخل ہے. سَيَقُولُ کمال ہے یار جی. چلو جی عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ نا. سَيَجْعَلَ اللَّهُ کتنے ہوتا ہے سَيَجْعَلَ اللَّهُ ہے نا قرآن پاک کس جگہ سے کوئی نہیں انج نہیں گا. اچھا چلو خیر. جیسے یاسین ہو جیسے سیضرب جی یاسین ہو جیسے سیضرب. یاسین ہو جیسے سیضرب. جی یا سوفا باشد چون سوفا یضرب. کسی کلمے کے اوپر لفظ سوفا آ جائے تو وہ کلمہ بھی فعل ہوتا ہے. جی کسی کلمے کے شروع میں لفظ سوفا داخل ہو جائے تو وہ کلمہ بھی فعل ہوتا ہے. کیا کسی کلمے کے شروع میں لفظ سوفا داخل ہو جائے تو وہ بھی فعل ہوتا ہے. سوفا نہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور نہ فعل پر حرف پر. اور سنتے پہ ہو یہ کس کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں فعل کی نشانیاں. کسی کلمے کے اوپر سوفا داخل ہو جائے تو وہ کلمہ فعل ہوتا ہے. وہ کلمہ فعل ہوتا ہے. جیسے یضربو کے اوپر سوفا داخل کریں سوفا یضربو سوفا یضرب. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ہے کہ کوئی نہیں. یہ پچھو کہ میں پڑھ کے پڑھا تو پڑھے یاد ہے. اگر تسی نہ ٹھیک ہوئے تو پھر ان قریب اللہ لے آوے دا ایہو جی قوم نو جیڑی قوم اللہ نال محبت کرے دی تے اللہ انہاں نال محبت کرے دا. جی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہم. اگے مومناں نال بڑے نرم ہون گے تے کافراں واسطے ایٹم بم ہون گے. جی اسی میرے کو جی قوم لے آواں گے جے تسی ٹھیک نہ ہوئے تے پچھو پڑھنا ذرا گئے ذہن چ کوئی نہیں. چلو ٹھیک ہے یہ آپ ذرا پچھو پڑھنا بڑا اوکھا ہوندا ہے. ہاں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان والے تہاڈے وچوں جیڑا بھی دین کولوں پھر گیا نا تے پھر اے نہ سمجھے کہ بھی اسی دین کولوں پھر گئے تو ان کو دین دا کم رک جائے گا تے اللہ رسول کو مجبور ہو جان گے اسی اور قوم لے آواں گے جنہاں دی آشان ہوے گی. تسی نکلو سمجھ آندی پئی ہے. اس ایت دے تحت
بزرگ فرماندے نے بھی کوئی بندہ دین پڑھنا چھڑ دے تو یہ نہ سمجھے ہن دین دا بیڑا میں ڈوب دیتا ہے، بیڑا اپنا ڈوبیا سو۔ اللہ تعالیٰ ان دی تھان تے ایک نیک طالب علم لے آئے گا جڑا ان دے نال 10 واری سونا عالم بن جائے گا۔ اللہ قادر ہے جی، سمجھے ہو؟ اس واسطے بس تو لین لگے سوچی رہے بھی ہن اگلی پچھلی بس ملے دی کہ نہیں جی، پیچھے کرے کھوتی ریڑھی دینا بہنا پی جائے جی، اے مطلب ہے جی۔ چل بھائی شاباش۔ مومنہ دی شان کیویں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین جی، اذلہ نرم جی، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ جی۔ اچھا بھی تو صوفہ کسی کلمے پر داخل ہو تو کیا نشانی ہے؟ یہ فعل کیونکہ صوفہ فعل ہوتا ہے، نہ جسم پر داخل ہوتا ہے اور نہ شاباش۔ چلو جی، یا صوفہ ہو جیسے صوفہ یضربو، یا سوف ہو جیسے سوف یضرب، یا سوف ہو جیسے سوف یضرب۔ اچھا او ویکھو وچکار ایک شے لکھی جی نکی جی، دسدی پئی ہے، سین اور صوفہ استقبال کے واسطے ہوتے ہیں اور خاص مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ تم قانون دس دیتے ہیں کہ سین صوفہ یہ ماضی پر نہیں آتے، صرف کس پر داخل ہوتے ہیں؟ ماضی بھی تو فعل ہی ہے نا، لیکن یہ فعلوں میں سے خاص فعل پر، کس پر؟ اور مستقبل کا معنی پیدا کرتے ہیں، کس کا؟ مستقبل کا معنی پیدا، اس لیے اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب، ان وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سمجھائیے؟ البتہ ان قریب عطا فرمائے گا آپ کا رب اتنا، فترضیٰ، بس آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ یہ فا جی نا جی، فا اصول فقہ میں آپ پڑھیں گے، علماء سمجھ رہے ہیں، اچانک بات ذہن میں آئی، یہ ہوتی ہے تعقیب مع الوصل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلا کام ہوا تو متصل دوسرا کام ہو گیا۔ تو یہاں والا سوف یعطی کا ربو کا فترضیٰ میں درمیان میں فا ہے، یعنی اللہ کی عطا اور ردائے مصطفیٰ یہ بالکل متصل ہے، درمیان میں وقفہ نہیں ہے۔ یہ اسی بھی کوٹھی مل کے عجیب اللہ سے راضی نہیں، اللہ جی کو اور دینی تا راضی ہونا ہے جی۔ یہ سن بیماری ہے بھی عطاواں پہلو تے رضا 20 سال بعد دیتے ہیں، لیکن آقا حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ کی عطا اور آقا حضور کی رضا بالکل متصل ہے جی، ان میں وقفہ نہیں ہے جی، سبحان اللہ جی۔ یہ علماء دی وجہ تو تنوں ایک گلاں چس پہ دیندیاں نے جی۔ ہاں بھائی یا حرف جزم ببد چون لم یضرب، گل سمجھی جے کی قانون سمجھے بلا کہ سین اور صوفہ یہ استقبال کا معنی پیدا کرتے ہیں اور کس پر داخل ہوتے ہیں؟ تو یہاں سے آپ نے سمجھ لیا نا، جب مضارع پر سین یا صوفہ داخل ہو تو پھر اس میں حال والا معنی صرف اتنا فرق ہے کہ سین استقبال قریب کے لیے ہوتا ہے، صوفہ استقبال بعید کے لیے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے والا صوفہ یوتی کا معنی آخرت کرتے ہیں کہ آخرت میں اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے اس آیت تحت حدیث پاک کے سونے فرمایا سی کہ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم وچ ہویا اسا راضی کوئی نہیں ہونا۔ وہ حدیث اس واسطے نال جوڑی بھی صوفہ ہے نا جی، تو مستقبل دی گل ہوندی جی، سبحان اللہ جی۔ جزم ببد چون لم یضرب، بس دھیان کرو جی، آگے مسئلہ آئے گا بیٹا جی۔ 5 حرف ایسے ہیں جن کو حروف جازمہ کہتے ہیں، جن کو 5 حرف ایسے ہیں جن کو حروف جازمہ کہتے ہیں۔ جڑا ہے نا باب دوم در عمل افعال، کٹو نا ایک منٹ، باب دوم در عمل، تیری نا امیر تے بھی ہے یار، تم ہی دیکھ لگے ہو سکتا شاہ جی ساڈے قرآن شریف بھی ہے تے بھی ملیا جی۔ باب دوم، اس تو پچھلی جڑی عبارت ہے نا 5-7 لینا پیچھے لکھا ہے قسم دوم حروف کے فعل را با جزم کنند، یہ فصل مل گئی ہے، قسم دوم ملی ہے۔
یہاں آگے لکھا ہوا ہے وہاں پنج است لم لما لام امر لام زر لے جڑا لیزرب پڑے لائے نہ یو لا تضرب اور ان شرطیہ لم لما لام زر لے تلام زبر الف لا تے ان شرطیہ اس لام زر لے یضرب کا نام ہے لام امر لا یضرب کا نام ہے لا لائے نہ کیا نام ہے اور ان شرطیہ شرط کا معنی دیتا ہے یہ جو 5 حرف آپ دیکھ رہے ہیں نا کون یہ فعلوں پر داخل ہوتے ہیں اور فعل کو جزم دیتے ہیں تفصیل تو جب یہاں پہنچیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے نا یہ فعلوں پر داخل ہوتے ہیں اور فعل کو جزم دیتے ہیں تو کتنے حرف ہیں جزم دینے والے کون سے جس لیے تھے آواں گے پھر ساتھ پڑھا گا نا صرف سمجھنے واسطے جی اب واپس چلیں کسی بھی کلمے کے اوپر ان 5 حرفوں میں سے جو جزم دیتے ہیں داخل ہو جائے تو یہ نشانی ہے کہ وہ کلمہ فعل ہے وہ کلمہ کیونکہ یہ 5 جزم دینے والے حرف نہ اسم پر داخل ہوتے ہیں نہ حرف پر ہاں جی کیا کہ کسی بھی کلمے پر یہ 5 حرف داخل ہو جائیں تو اس کو کٹھے نہیں ہوں کٹھے تو 5 جزم کلمے پھینک دینا پڑھ کے جی کسی بھی کلمے کے اوپر کسی بھی کلمے کے اوپر حرف جزم داخل ہو حرف جزم داخل ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ فعل ہے ہاں کیونکہ جزم دینے والے حروف جزم دینے والے حروف نہ اسموں پر داخل ہوتے ہیں اور نہ حرفوں پر اے شاباش آنکھ بھائی بابا کسی کلمے کے اوپر جزم والا حرف داخل ہو تو وہ فعل ہوتا یہ نشانی ہے کہ وہ کلمہ وہ حرف جزم نہیں جن اتنے آیا ہے وہ کیا ہوتا ہے فعل ہوتا ہے بات سمجھیا تو وہ 5 حرف ہیں جن میں سے ایک لم ہے چلو یا حرف جزم ہو جیسے لم یضرب اے بین جزم لم نے دیتی ہے کن نے لم نے دیتی ہے جی یا حرف جزم ہو جیسے لم یضرب یا حرف جزم ہو جیسے لم یضرب یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیبندت چون ضربتا ضربتے ضربتو بس اور نشانی کنی آ گئی نے قد سین صوفہ حرف جزم 5ویں نشانی کسی بھی کلمے کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ملی ہوئی ہو پیبندت کا معنی کسی بھی کلمے کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ملی ہوئی ہو تو وہ کلمہ فعل ہوتا ہے وہ کلمہ کسی اسم کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل نہیں ملتی سمجھیا اسموں کے ساتھ جو ملتی ہیں وہ آگے وضاحت ہے کہ وہ مضاف الیہ بنتی ہیں مجرور ہوتی ہیں ضمیر مرفوع متصل ضمیر جس کلمے کے ساتھ ملے وہ کلمہ فعل ہوتا ہے کیونکہ ضمیر مرفوع اسم کے ساتھ نہیں ملتی نہیں لاحق ہوتی حرف کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی صرف فعل کے ساتھ او جڑیاں بنائیاں پردے پہ ہو ضمیر فاعل کتنے لگیاں نے پھر اگے زاربن زاربان زاربون آئے گا تو وہاں الف اور واو ضمیریں نہیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے وہ تثنیہ جمع کی صرف نشانیاں ہیں ضمیریں نہیں ہیں سمجھو دی بھی کہ نہیں ایسا بس کیا کہ کسی کلمے کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل لاحق ہو تو وہ کلمہ فعل ہوتا ہے کیونکہ ضمیر مرفوع متصل اسموں کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی اور نہ ہی حرفوں کے ساتھ اگلے صفحے پر وہ ضمیروں کی بات قسمیں آ رہی کہ ضمیریں کل کتنی قسم ہوتی ہیں نظر آ رہی ہیں وہاں وہ ساری قسمیں بیان کریں گے جی اتنے 6 قسمیں پڑھی ہیں یاد ہے لیکن عربی میں ضمیر صرف 5 قسم ہوتی ہے مجرور منفصل کوئی نہیں ہوتی وہ آگے تفصیل آ رہی ہے چلو جی گل سمجھتے پے ہو پچھلیاں گلاں فارسی دی پڑھیاں تو جی یاد ہون تے بہت ساری جگہ تو کم دیندیاں نے پھر کم آسان ہو جاتا ہے جی ہاں بھی کیا کہ چھوڑا کسی کلمے کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل لائق ہو تو وہ فعل ہوتا ہے کیونکہ ضمیر مرفوع متصل نہ اسم کے ساتھ لاحق ہوتی ہے ضمیر مرفوع متصل نہ اسم کے ساتھ لائق ہوتی ہے اور نہ حرف کے ساتھ چلو جی یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو
جیسے ضربتا ضربتے ضربتو. ایک مثال ہے نا, تسی زارا با تے زارا بت دے 2 سیگے کڈ کے باقی 12 سیگے نہ لگیاں کہ نہیں جی؟ ایویں یضربو دے 5 سیگے کڈو جنہاں وچ مستتر باقی سارا ضمیر لگی ہے. گل سمجھی ہے؟ اے مطلب صرف ایک مثال دیتی. ہاں بھائی. یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو, جیسے ضربتا ضربتے ضربتو. یا ضمیر مرفوع یہ ترے سیگا ایک ہی ہے, حرکتاں بدلاؤ گے تے تین ضربتا واحد مذکر واحد مذکر غائب شاباش, واحد مذکر مخاطب تے ضربتے ضربتے واحد مؤنث مخاطب تے ضربتو واحد متکلم. اے گل ہے جی. یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو, جیسے ضربتا ضربتے ضربتو. جی یا نائے ساکن جیسے چون ضربت. اچھا جی. 5 آ گئے کہ 4 آئی ہیں؟ چھٹی, کسی بھی کلمے کے آخر میں تا ساکنہ لگی ہوئی ہو تو وہ کلمہ فعل ہوتا ہے. کسی بھی کلمے کے آخر میں تائے ساکنہ لگی ہوئی ہو تو وہ کلمہ فعل ہوتا ہے. ایک کلمے مخصوص نے, یہ ماضی کا ایک ہی سیگا ہے جس کے ساتھ تا ساکنہ لگی ہوتی ہے. چوتھا سیگا 22 بابوں کے ماضی معلوم مجہول کے کا چوتھا سیگا مراد ہے. یہاں سے جی ماضی معلوم کا مجہول کا 22 بابوں میں چوتھا سیگا مراد زاربت زوربت ناصرت نوسرت عالمت علمت اکرمت اکرمت اکتسبت اکتسبت تصرفت تصرفت دحرجت دحرجت. سمجھ آئیے؟ یہ مراد ہے. تو اس کے ساتھ کیا لگی ہے؟ تائے ساکنہ لگی, تو لہذا یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ فعل فعل ہے. ہاں بھائی. جس کلمے کے ساتھ تائے ساکنہ ملحق ہو وہ کلمہ فعل ہوتا ہے. فعل ہوتا ہے. اسی کلمے کے تو ساتھ تا متحرکہ کس کی نشانی ہے؟ تا متحرکہ اسم کی نشانی. تو تا ساکنہ فعل. اے شاباش, واہ بھائی بمب کٹ دیتی. ہاں بھائی. اسی کلمے کے ساتھ تا ساکنہ ملی ہوئی ہو تو وہ فعل ہوتا ہے. تو یہ صرف ایک ہی سیگا ہے ماضی کا معلوم میں اور مجہول میں. واحد مؤنث غیب کا جو سیگا ہے نا ماضی معلوم مجہول میں 22 بابوں میں, یہ وہ سیگا ہے. سمجھائیے؟ کسی اور جگہ تا ساکنہ اپنے 22 باب سنائے ہوتی ہے, صرف ماضی کے ایک سیگے میں ہوتی ہے جو چوتھا سیگا واحد مؤنث غیب ماضی معلوم میں اور ماضی ایشا بس ہے. چلو جی. یا تا ساکنہ مطلب کہ بدو پیبند دد انج, یا تا ساکنہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو جیسے زارا بت. جی یا تائے ساکنہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو جیسے جی. ضربت. اگے. یا تا ساکنہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو جیسے ضربت. جی یا امر باشد چون اضرب. بس. امر کلام عرب میں جو کلمہ امر ہے, امر وہ فعل ہوتا ہے. وہ امر نہ اسم ہوتے ہیں اور نہ حرف ہوتے ہیں. کیا کہ کلام عرب میں جو کلمہ امر ہے وہ فعل ہوتا ہے, کیونکہ امر نہ اسم ہوتا ہے اور نہ فعل حرف ہوتا ہے. یہ بھی واضح ہے. جڑے 22 باب سنائے جے نا تے انہاں دے وزن تے جڑے آنے نے انہاں میں جڑے امر دی گرداناں سنائیاں نو کی نے سارے فعل نے سارے. جی ہاں جی. کیا کہ کلام عرب میں جو کلمہ امر ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے. وہ فعل ہوتا ہے. یعنی امر ہونا فعل کی نشانی ہے. امر نہ اسم ہوتا ہے اور نہ حرف ہوتا ہے. یا امر ہو جیسے اضرب, جنیا مرضی مثالاں دے دیو. یا جی امر ہو جیسے اضرب. جی. یا امر ہو جیسے 22 باباں دیاں ساریاں امر دیاں گرداناں دیاں مثالاں نے کہ کی نے سارے فعل. فعل نے. جی ہاں بھائی. یا نہج باشد کیوں؟ چون لا تضرب. 22 بابوں میں جو نہج کے سیگے ہیں وہ کیا ہیں سارے؟ فعل. تو نہج ہونا بھی فعل کی نشانی ہے. نہج ہونا بھی نہ اسم نہج ہوتا ہے اور نہ حرف. تو نہج بھی کون ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. جی ناج ہونا فعل کی علامت ہے, نہ اسم ناج ہوتا ہے اور نہ حرف ناج. ہاں. تو جو 22 بابوں میں جو گردانے سنائی ہیں نا وہ ساری کیا ہیں؟ فعل. فعل ہیں. آنکھ پہ سائیں. نہ ہونا یہ فعل کی نشانی ہے. نہج نہ اسم ہوتا ہے نہ حرف ہوتا ہے. نہ حرف ہوتا ہے. یا نہج ہو جیسے لا تضرب. یا نہج ہو جیسے لا تضرب. یا نہ ہو
जैसे ला तदरिब कितने हो गए? 8 फेल की इसम की निशानियां कितनी पड़ी हैं? 11 और फेल की 8। और तीसरा आ गया जी। पापेरी अच्छी रहे हैं। علامت حرف آنس کے ہیج علامت از علامت اسم و فعل علامات بیٹھے علامات اسم و فعل ضرور نہ پبند۔ اچھا جی، اب مصنف علیہ رحمہ حضرت میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ فعل کی علامتیں بیان کرنے کے بعد حرف کی علامتیں بیان کرتے ہیں۔ حرف کی علامت ایک ہے، حرف کی علامت ایک ہے کہ کلام عرب میں وہ کلمہ جس میں اسم کی 11 نشانیوں میں سے کوئی نہ پائی جائے، فعل کی 8 نشانیوں میں سے کوئی نہ پائی جائے، 11 دے 8 19 نشانیوں میں سے جس کلمے میں کوئی نشانی بھی نہیں ہے وہ حرف ہوتا ہے جی، وہ حرف ہوتا ہے جی۔ گل سمجھی؟ کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے۔ ہاں جی، کلام عرب میں جس کلمے کے اندر اسم کی 11 نشانیوں میں سے نشانیوں میں سے اور فعل کی 8 نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہ ہو تو وہ کلمہ حرف ہوتا ہے۔ حرف ہوتا ہے۔ چلو جی، تو حرف کی نشانی یہ ہے حرف کی نشانی کہ وہ کلمہ جس میں اسم کی 11 نشانیوں میں سے بھی کوئی نہ ہو اور فعل کی 8 نشانیوں میں سے بھی کوئی نہ ہو وہ کلمہ وہ کلمہ حرف ہوتا ہے۔ ہاں بھائی سائیں، رب کی ایک نشانی کلمہ اس کی ایک نشانی ہے کہ اس کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ کلمے کے اندر جو اسم کی 11 نشانیوں میں سے اور فعل کی 8 نشانیوں میں سے جس کلمے میں نہ پائی جائیں وہ کلمہ حرف کی 11 نشانیوں میں سے اور فعل کی 8 نشانیوں میں سے کوئی نہ پائی جائے وہ کلمہ حرف ہوتا ہے۔ لو ایک مسئلہ آ گیا، کیڑا کہ جب جملے کے اندر کلمات زیادہ ہوں تو اسم فعل حرف کو آپس سے ممتاز کریں۔ ہن کر سکتے ہو کہ کوئی نہیں ہے؟ اے شاباش سے، چلو جی مانا کرو جی۔ اور حرف کی یہ مفرد والا مانا کرنا ہے، جمع والا مانا نہیں کرنا۔ اور حرف کی علامت یہ ہے کیونکہ نہیں کوئی نشانی ہے کہ کوئی بھی علامت اے علامت نہیں ہے گا، اے علامت یا بھی تنکیر دی ہے تے ہیج بھی کندے واسطے ہوندا ہے؟ ایشا بس کہ کوئی بھی نشانی اسم کی نشانیوں سے اور فعل کی نشانیوں سے اس میں نہ ہو جی۔ حرف کی نشانی یہ ہے کہ کوئی بھی نشانی اسم کی نشانیوں سے اور فعل کی نشانیوں سے اس میں نہ ہو جی، حرف کی نشانی یہ ہے کہ کوئی بھی نشانی اسم کی نشانیوں سے اور فعل کی نشانیوں سے اس میں نہ ہو۔ اسم کی کتنی نشانیاں کل جو آج پڑھی ہیں ان میں سے ایک منصوب ہونا، مثنی ہونا، مجموع ہونا، موصوف ہونا، تائے متحرکہ کا متصل ہونا۔ اور فعل کی کتنی نشانیاں ہیں کہ کسی بھی کلمے کے شروع میں قد ہو یا سین ہو یا سوفا ہو یا اس کے شروع میں حرف جزم ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یا اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل لگی ہوئی ہو۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ اے شاباش سے، جیسے ضربتو وغیرہ، یا کسی بھی کلمے کے آخر میں تائے ساکنہ ہو تو وہ کلمہ تو امر بھی فعل ہوتا ہے، نہی بھی فعل ہوتا ہے۔ اور حرف کی نشانی یہ ہے کہ اسم اور فعل کی نشانیوں میں سے اس میں کوئی بھی نشانی نہ پائی جائے۔